بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ریپ آف دا لاگ کا لیکچر ہے یہ. آلریڈی ہم اس کو گیم آف آمبر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. گیم آف آمبر جو ہے وہ اوور ہو گئی ہے اور یہ سارا کینٹو 3 کے اندر ہے، اور میری بک کے مطابق یہاں پہ جو لائن نمبر ہے وہ آلموسٹ کوئی 104 کے قریب ہے جہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. فار لو سینٹنس ہے. فار لو، لو جو ہے یہ لک کی شارٹ فارم ہے. یعنی کہ گیم آف آمبر جب اینڈ ہو گئی، بیلنڈا جیت گئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ویٹ یہ ساری بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ فار لو دا بورڈ ود کپس اینڈ اسپونز از کراؤنڈ، دا بیریز کریکل اینڈ دا مل ٹرنڈ راؤنڈ. فار لو پوئٹ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو، یہی جو بورڈ ہے نا، یہی جو میدان ہے، یہ کس سے سج گیا ہے؟ ود کپس اینڈ اسپونز. اس کے اوپر کپس رکھ دیے گئے ہیں، اسپونز رکھ دیے گئے ہیں. اس کراؤن کا مطلب ہے اور یہ سج گیا ہے. دا بیریز کریکل، بیری کا مطلب کوکا بینز کہہ سکتے ہیں، بیری سے مراد کافی بینز کہہ سکتے ہیں. کریکل کا مطلب ہے وہ تڑکنا شروع ہو گئے، ٹوٹنا شروع ہو گئے، اسے کسی انسٹرومنٹ میں ڈال کے تو پیسا جانا شروع ہو گیا، اس لیے ان کے کریک ہونے کی آواز آنے لگی. اینڈ دا مل ٹرنڈ راؤنڈ. مل سے مراد ویسے تو چکی کو کہتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی کو چکی جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ لا کے رکھی گئی جس میں بیریز کو ڈالا گیا اور بیریز کے کڑکڑ کرنے کی، پیسے جانے کی آواز آنے لگی. آن شائننگ آلٹرز آف جاپان دے ریز. شائننگ آلٹر، اصل میں یہ سارا جو بھی پوئٹ ہمارے سامنے یہ سین کریٹ کر رہا ہے، میں اسے شارٹلی پہلے بتا دیتا ہوں کہ ناؤ دا ٹی اینڈ کافی از جسٹ گوئنگ ٹو بی سروڈ ٹو آل دا پارٹیسپینٹس آف دیٹ پارٹی انکلوڈنگ بیلنڈا and barons and everybody. But now the tea or the coffee which is going to be served to all of them, it is going to be served in such a sophisticated manner which seems to be very much close to purity, precision, accuracy, such things. Top of all purity. ہم جب چائے پیتے ہیں تو ہمیں یہ کہ یہ چائے میں جو پی رہا ہوں یہ ہر طرح سے پیور ہے. اس کے لیے کیا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ قہوہ بنا کے کم از کم وہ کیتلی میں ڈال دیا جائے، دودھ علیحدہ سے سرو کیا جائے، چینی علیحدہ سے ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک پاٹ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ سے ہو. تو آپ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سامنے وہ چائے تیار کریں تو یہ پیورٹی کا ایک ہائی لیول کہلا سکتا ہے. یہ اس میں بھی اب تو یہ ہے کہ اب صرف نیم گرم پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. میں آج کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے دیکھے ہیں میں بات کر رہا ہوں، پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کھولتا ہوا پانی، صرف پانی، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹی بیگ اٹھا کے خود ڈال لیتے ہیں. قہوہ بھی اپنے سامنے تیار کر لیتے ہیں. پھر تو پاؤڈر ٹی آ گئی ہے، وہ لیکوڈ ملک کی بجائے، یعنی کہ وہ سارا اپنے ہاتھوں سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس میں چینی استعمال کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں، یہ سارے میٹرز ہیں. اس زمانے میں کیا تھا کہ کافی پینے کے لیے بھی اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ جس میں لیول آف پیورٹی مینٹین اس طرح سے کیا جائے کہ آپ نے جو وہ کافی بینز استعمال کرنے ہیں نا وہ بھی آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا پیس لیں. اس کے پیسنے کے لیے جو ہے جو وہاں پہ کپس، سپونز، ٹرے سب کچھ آیا، اس میں وہ بینز بھی ثابت حالت میں آئے اور انہیں وہاں پہ ایک مل، ایک ایسی چکی، ایک مشین چھوٹی سی ہاتھ سے آپریٹ ہو جانے والی وہ رکھی ہوئی تھی. اور وہاں پہ کیا شروع ہو گیا؟ وہ بیریز کریکل کرنا شروع کر دیے لوگوں نے، چائے کافی بنانے کے لیے ان کو پیسنا شروع کر دیا. اور یہ سب کچھ سرو ہو رہا تھا کس پہ؟ آن شائننگ آلٹرز، چمکدار آلٹر کہنے قربان گاہیں آف جاپان. جس طرح سے جاپان، جاپنیز جو ہیں آپ کو پتا وہ بدھا کے ماننے والے ہیں یا کچھ اور سے، کنفیوشیس کے یا جینزم کے، تو ان کے جو مندر ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو، وال پیپر میں مندر دیکھے ہوں گے، وہ اوپر سے نوکیلے ہوتے ہیں، ریڈ چھتوں والے ہوتے ہیں، وہ یوں یوں چھتریوں کی مانے نیچے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو چائے کو سرو کرنے کے لیے سارا ساز و سامان آیا ہے نا، تو جس ٹرے میں رکھا ہوا آیا ہے وہ ٹرے کی بناوٹ جو ہے نا، ہمارے ہاں تو ٹرے بالکل سیدھا ایسا چپٹا ہی ہے نا، نہیں، اس کے اوپر ایسے کر کے پورا آلٹر بنی ہوئی ہے، چھتری نما چھت بنی ہوئی ہے. جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ بچے کو لے کے تو ہمیں شارپنر دینا ہوتا ہے، بازار سے جاتے ہیں پینسل گھڑنے کے لیے شارپنر لے کے دینا ہوتا ہے، تو جب جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس شیپ میں چاہیے. بھی شارپنر نے تو گھڑنا ہی ہے، اس کے اندر تو جو ہے وہ ایک بلیڈ لگا ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر کوئی ہاتھی بنا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی جو ہے وہ فائٹر جیٹ بنا ہوا ہے، کہیں کوئی بھالو بنا ہوا ہے.
اندر اس کے شارپنر کی باڈی فٹ کی ہوئی ہے. سیم تھا کہ یہاں پہ دیکھنے میں جو ہے نا وہ شائننگ آلٹر آف جاپان, جاپنیز کی جیسے وہ خوبصورت قربان گاہیں یا ان کے مندر ہوتے ہیں, دیکھنے میں ساری شیپ وہ ہے, یعنی کہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ مینر میں وہ چائے یا کافی سرو کی جا رہی ہے, بیچ میں انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں, کپس, کافی, یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے. اور on shining altars of Japan they raise the silver lamps, the fiery spirits blaze. اور پھر سلور لیمپ, ساتھ میں چائے کے سلوری لیمپ بھی آیا وہاں پہ, چمکیلا چاندی کا بنا ہوا کوئی لیمپ بھی جل رہا ہے. The fiery spirits blaze, fiery کا مطلب ہے اتنے گرم جیسے آگ گرم ہوتی ہے. spirits mean بخارات والا محلول پانی, blaze mean, blaze بھی دہکنے کو کہتے ہیں, گرم ہونے کو کہتے ہیں. From silver spouts the grateful liquors glide, سلور چاندی کی, spouts mean وہ شاید آپ نے دیکھا ہو نانیوں کے یا اماؤں کے جہیز میں جو وہ چائے ٹی پاٹس آتے ہیں نا, اس میں ایک اتنی لمبی سی کیتلی ہوتی ہے, لمبی سی مخروطی, اور اس کی جو نلکی ہوتی ہے وہ اس کے باٹم سے جڑی ہوتی ہے اور یوں کر کے پھر اوپر آتی ہے, اور یہاں سے اس کا منہ, اس منہ کو سپاؤٹ بولیں گے, سپاؤٹ. سلور سپاؤٹس میں سے the grateful liquor, grateful کا مطلب ہے جو بندے میں اشتہا کو بڑھائے, طلب کو بڑھائے, یعنی کہ اس کی خوشبو ہی ایسی ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ یہ گریٹفل لیکر. لیکر ویسے تو شراب کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں پر یہ چائے کا جو مشروب ہے یا کافی میں مکس کیا جانے کے لیے جو کوئی مشروب ہے. گلائڈ کا مطلب یہی ہے. اب آپ دیکھیں میں نے جو کیتلی کی صورت آپ کے سامنے رکھی, وہ لمبی سی ایسے مخروطی سی وہ کیتلی ہوتی ہے اور باٹم سے جڑی ہوتی ہے اور منہ اس کا یہاں پہ ہوتا ہے, اور کپ آپ رکھیں گے اس لیول پہ, تو جب آپ اس کیتلی کو ہلکا سا یوں فولڈ کریں گے تو وہ لیکوڈ یہیں سے بہنا شروع ہو جائے گا اوپر سے ہی, اور وہ ہوا میں تیرتا ہوا یہاں تک کپ کے اندر آئے گا. اس کو گلائڈ کا نام دے رہا ہے. دیکھیں کس قدر ایگزیجریشن ہے, امیجری بھی ہے, پوری تصویر وہ بنا رہا ہے لفظوں سے ہمارے ذہن کے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے. تو ہم کہیں گے کہ یہ فل آف امیجری بھی ہے, لیکن along with imagery we may also say that it is full of exaggeration. پینی صرف چائے ہے, لیکن پوئٹ کے ڈسکرپشن میں بھی کتنی ایگزیجریشن. اور یہ بھی دیکھیں ان کے واقعتاً, ان لوگوں کے واقعتاً عمل میں بھی ایگزیجریشن تھی, بناوٹ, جسے پھر ہم بناوٹ کہتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں جہاں پہ بھی اپنے عمل میں کہیں ایگزیجریشن کر رہے ہوں تو وہ بناوٹ میں آتی ہے. ان لوگوں نے پینی صرف چائے تھی, لیکن اس کے اوپر کس قدر لاؤ لشکر کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور ایسے کوئی امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بڑی کوئی انٹرنیشنل چائے سرو ہو رہی ہے. کیونکہ نیکسٹ لائن میں پوائنٹ دیکھیں کہتا ہے while China's earth receives a smoking tide. چائنا ارتھ کا مطلب یہ ہے کہ چائنا مٹی کے بنے ہوئے برتن, کپس. وہ چائنا ارتھ جو ہے نا ریسیو, وہ استقبال کر رہی ہے دا اسموکنگ ٹائڈ, اسموک جس میں سے بخارات نکل رہے ہیں, ٹائڈ پانی کی لہر کو کہیں گے. چائنا مٹی استقبال کر رہی ہے, خوش آمدید کہہ رہی, مطلب چائنا مٹی کا بنا ہوا کپ جو ہے وہ اسموکنگ ٹائڈ کو, بخارات سے لبریز اس مشروب کو ویلکم کہہ رہا ہے. تو انٹرنیشنل چائے ہوگی نا, جاپنیز آلٹر میں رکھ کے لائی گئی ہے جی, بیریز اور ملز, یہ کریکل, اور پھر چائنا ارتھ اس کو ریسیو کر رہی ہے. دنیا کے پتہ کہاں کونے کونے سے اس کے لیے آپ چیزیں اکٹھی کر کے لے کر آئے ہیں. پینا بیچ میں سے چائے کا ایک نفارہ کپ ہے. تب بھی جاپان اور چائنا وغیرہ تھے. ہاں جی, جاپان تھا, جاپان تھا, کیوں نہیں تھا, چائنا بھی تھا. چائنیز اور جاپنیز جو سیولائزیشنز ہیں یہ تو ہزاروں سال پرانی ہیں. یہ سیولائز تو انہوں نے کر دیا کیونکہ آزاد تو چائنا تو 1945 میں نہیں, وہ آزادی وہ تو ایک اور چیز ہوگی نا, لیکن قومیں تو موجود تھی نا اپنی جگہ پہ. ایٹ ونس دے گریٹیفائی دی اسینٹ اینڈ ٹیسٹ, اور ایٹ ونس کا مطلب یک بیک, دے گریٹیفائی کا مطلب ہے جتنے بھی اہل محفل ہیں, پارٹیسپینٹس آف پارٹی ہیں, دے گریٹیفائی کا مطلب ہے خوش ہو جانا. دیئر سینٹ, کس سے خوش ہو گئے, اس کی خوشبو سے, اینڈ ٹیسٹ, اور اس مشروب کے ذائقے سے خوش ہو گئے. And frequent cups prolong the rich repast. Straight hover round the fair, her airy band, some as she sit, the fuming liquor fans, some o'er her lap, their careful plumes displayed, trembling and conscious of the rich brocade, coffee which makes the politician wise, and see through all things with his half-shut eyes, sent up in vapors to the baron's brain, new stratagems the Iranian locked gain a. Seize rash, you desist, and it's too late. Fear the just gods and think of Cillia's fate, changed with bird and sent to flit in air. She dearly pays for Nisus injured hair. And frequent cups prolonged. پھر ایک چائے کا کپ پی چکنے کے بعد, frequent کا مطلب ہے متعدد, بار بار, کئی, cups جو ہے prolonged,
ایک کپ پینے کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور انہوں نے کیا کر دیا, پرولونگ کر دیا, لمبا کر دیا, دا رچ ریپیسٹ, اس اعلیٰ ریپیسٹ مشغلے کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا اعلیٰ مشغلہ تھا یہ چائے کافی انجوائے کرنا بھی, کہ ایک کپ پہ تو شاید کسی نے اکتفا کیا ہی نہیں, کم از کم 2 تو پی لیے, 3 اور شاید 4 بھی پیے ہوں گے لوگوں. اسٹریٹ ہوور راؤنڈ دا فیئر ہر ایری بینڈ, اسٹریٹ ڈائریکٹلی ہوور منڈلانے لگے راؤنڈ دا فیئر, بلنڈا کے گرد. فیئر اسٹینڈس فار بلنڈا, خوبصورت ترین ہستی. ہر ایری بینڈ, ایری نہیں فضا میں موجود, بینڈ گروپ یعنی کہ جو اس کا حفاظتی دستہ اسپرٹس کا بلنڈا کے لیے ہواؤں میں فضاؤں میں موجود تھا, وہ ڈائریکٹلی آ کے منڈلانے لگ پڑا. انہوں نے گھیرا ڈال دیا بلنڈا کو. سم ایز شی سپڈ, ان اسپرٹس میں سے کچھ اسپرٹس ایز شی سپڈ, جو ہی اس نے لب رکھے کپ کے پاس پینے کے لیے, دا فیومنگ لکر فین, تو ان اسپرٹس نے کیا شروع کر دیا, فیومنگ جس میں سے بخارات اٹھ رہے ہوں, لکر وہی مشروب, فین میں اسے پنکھا چلنا شروع کر دیا. کچھ لوگ تو ویسے ہی مشروب گرم ہو تو خود اپنے منہ سے پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن پوئٹ یہاں پہ بتا رہا ہے نہیں نہیں, اسپرٹس مددگار ہیں. وہ آ گئی, کہیں محترمہ کے ہونٹ جل نہ جائیں, تو انہوں نے اس فیومنگ لکر کو جو ہے وہ پنکھا جلنا شروع کر دیا. سم اوور ہر لیپ دیئر کیئرفل پلومز ڈسپلیڈ, کچھ دیگر اسپرٹس جو تھی اوور ہر لیپ, اس کی گود کے اوپر, دیئر کیئرفل ان اسپرٹس نے بڑی احتیاط سے, پلوم اپنے پر, اپنی کلگیاں, اپنے پنکھ, ڈسپلے کا مطلب بچھا دیے, اس کی گود میں بچھا دیے. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیئرفل پلوم کا لفظ ہے, یہ ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ ہے. یہ پلوم کیئرفل نہیں ہوتی, مینر کیئرفل ہے, لیکن ہم پلوم کے بارے میں کیئرفل لکھا. Some over her lap their careful plumes displayed, trembling and conscious of the rich brocade. کیونکہ اسپرٹس جو تھی نا وہ کہاں پر ہی تھی کہ کہیں کوئی انہونا واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ اسپرٹس کو آلریڈی آگاہ کر رکھا ہے کہ بلنڈا کے مقدر میں آج کوئی انہونا واقعہ لکھا ہے, اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں شاید اس کی گود میں چائے یا کافی سے بھرا ہوا گرما گرم کوئی کپ ہی جو ہے وہ گر نہ جائے, جل نہ جائے, محترمہ جل نہ جائے. تو اب ٹریمبلنگ اینڈ کانشیئنس, اور اسپرٹس نہ صرف ٹریمبل کر رہی ہیں اپنے کاموں کی انجام دہی میں, بلکہ وہ کانشیئس ہیں, باخبر ہیں. آف دا رچ بروکیڈ, بلنڈا کا جو لباس ہے وہ بروکیڈ نام کے کپڑے کا بنا ہوا ہے. کل جیسے قمر صاحب ذکر بھی کر رہے تھے, بڑا مہنگا یہ کپڑا تھا, آج بھی استعمال ہوتا ہے, بڑا شوئی, بڑا شائنی قسم کا ہوتا ہے, شادیوں میں عموماً استعمال ہوتا ہے. بلنڈا شاید اپنے کپڑوں کی ریچنس کے بارے میں, کوالٹی کے بارے میں, لیول کے بارے میں اس قدر آگاہ نہیں ہے جس قدر کون آگاہ ہے, اسپرٹس آگاہ ہیں, اور انہوں نے اس کے رچ بروکیڈ کو کسی ممکنہ خرابی سے بچانے کے لیے, خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے پلومز جو ہیں اس کی گود میں بچھا دیے ہیں. اب یہاں تک بھی دیکھیں تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جب یہ نواب گھرانے کے لوگ کافی پیتے تھے, چائے پیتے تھے, کھانا کھاتے تھے, تو ان کے نوکر چاکر جو تھے, کیونکہ یہ سارا پورشن بھی میٹافوریکل نظر آ رہا ہے, بات اسپرٹس کی جا رہی ہے, لیکن اسپرٹس کے پس منظر میں پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کے ساتھ ان کے نوکر چاکر موجود ہوا کرتے تھے, جو ان کی اس حد تک کیئر کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے لگے تو گود میں جو ہے نیپکن بچھا دیں. اگر محترمہ کو جو ہے وہ چائے کافی گرم لگ رہی ہے تو پاس کھڑے ہو کے وہ پنکھا چل رہے ہیں تاکہ خود بخود چائے کافی ٹھنڈی ہو جائے. یہ سارے انہیں کی طرف اشارہ کر کے تو یہ جملے میٹافوریکل وے میں لکھے گئے ہیں. اور پھر اب کافی پینا بھی ان کے ہاں اس قدر رواج پا چکا تھا کہ جس کو لے کے پوئٹ جو ہے وہ مزید کرٹیسائز کر رہا ہے, بلکہ ریڈیکیول کر رہا ہے. کافی لکھ کے اس نے پوری بریکٹ کے اندر اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی کہ which makes the politicians wise. کافی وہ چیز ہے کہ جس کو پینے پر پالیٹیشین شاید لوگوں کو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ہم کافی پی کے وائز ہو گئے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں شو شاہ کا, نمود, نمائش, سنوبری کا حصہ بن گئی. کچھ لوگ جو ہمارے ہاں چائے پیئے نا اور اپنے آپ کو دودھ, دہی, لسی سے دور رکھیں, تو وہ ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہری لوگ ہیں, ہمارا تعلق شہری آبادیوں سے ہے, اور یہ جو لسی پینے والے ہیں پینڈو ہوں دینے, اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے وہ ایسی چیزوں سے دور رکھیں گے امپریشن دینے کے لیے کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ گمان نہ کر لے ویسی پیچھوں پنڈ کا تعلق رکھنے. تو اور شہروں میں بھی یہ ڈسٹنکشن ہے نا, چلیں میں اور آپ تو چائے پی کے گزارا کرتے ہیں نا, تو شہروں میں بھی آپ کچھ لوگوں سے ملیں گے تو آپ تو چائے کی طرف فوراً سے لپک جائیں گے یا چائے کی ڈیمانڈ کر بیٹھیں گے, تو وہ آپ کے سامنے پی بیٹھ کے کافی چڑھا رہے ہوں گے اور آپ کے ساتھ اپنے لیول پر ڈفرنس کریٹ کر رہے ہوں گے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں ہاں, لیکن آپ شہر کے لوئر والے حصے, لوئر پارٹ میں رہتے ہیں, اور ہم شہر کے ہائی پارٹ میں رہتے ہیں.
اور ہم کافی پیتے ہیں. اور ان سے بھی کوئی نواب ہوتے ہیں نا, وہ ان کو کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو کافی پیتے ہیں, میں تو بلیک کافی پیتی ہوں. تو یہاں پہ اور تاثرات بھی ہیں, کچھ لوگوں نے چائے کافی کے ساتھ اپنے تاثرات کو بھی اٹیچ کر رکھا ہے, بلکہ سائیکولوجیکلی میں کہوں گا سینٹیمنٹس کو اٹیچ کر رکھا ہے. کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یار رات میں مجھے چائے نہ دینا, اب بس بڑی رات ہو گئی ہے, چائے پی لینا تو مجھے نیند نہیں آنی. اور یا بعض اوقات وہ اس طرح سے بھی اظہار کر لیتے ہیں کہ یار بڑا کام کرنا ہے, میں ایک ذرا چائے کا کپ بنا لے کہ چائے میں پیوں تو میں پھر 9 برقرار ہو جاؤں گا, میں کام کر لوں گا. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے, مجھے 10 کپ چائے کے پلا دیں اور اس کے بعد نیند آئی تو میں پھر بھی سو جاؤں گا. 10 گلاس لسی کے پلا دیں, کیونکہ لوگ لسی کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جناب لسی یہ تو میں پیوں گا تو میں سو جاؤں گا. بھی جنہوں نے کام کرنا ہے, جن کے اندر وہ اپنی سائیکولوجیکل ایک ورک پوٹینشیل یا ابیلٹی موجود ہے, وہ تو کبھی بھی ویسا نہیں کریں گے لسی پی کے تو سو جائیں گے. گاؤں دیہات کے لوگ لسی پی کے ہل چلاتے ہیں. تو یہ دوسروں کو اصل میں ایک سائیکولوجیکلی میسج دینے کے لیے, اس میں انفیریورٹی اور پیریورٹی کا جو ہے وہ ایک ٹچ دے کے. تو یہاں پہ بھی یہ لوگ کافی اس لیے پیتے تھے, اور اسپیشلی جس طرح سے اس نے ذکر کیا ہوا کہ which makes the politicians wise, مطلب تو یہی ہے کہ سیاستدانوں کا زور زیادہ کافی پینے پہ تھا, اور اس غرض سے تھا کہ اس سے عامت الناس کو میسج دیا جائے کہ ہم کافی اس لیے پیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں وزڈم ملتا ہے, اس سے ہم دانش مند بن جاتے ہیں. اور پوئٹ اس کو ایک طرح سے ریڈیکیول کر رہا ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے. اور پھر مزید اینڈ سی تھرو آل تھنگس ود ہز ہاف شٹ آئیز. سی تھرو فریزل ورب ہے, اس کا مطلب ہے تاڑ لینا. سیدھا سیدھا تو یہی ہے, تاڑنا بھی جو ہے میرا اردو ہی کا لفظ ہے, یا اسے ذرا زیادہ مہذب کر لیں گے تو بھانپ لینا. سیاستدان جب پیتے ہیں کافی اور اپنے بارے میں لوگوں کو امپریشن یہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ وائز ہو گئے ہیں, تو کس طرح سے وائز ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی بھانپ لیتے ہیں, تاڑ لیتے ہیں. all things with his half shut eyes, کن آنکھوں کے ساتھ, آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں کے ساتھ. اور یہ آدھی کھلی اور آدھی بند کا کیا مطلب ہے؟ ایک کافی چڑھائی ہے اور کافی نے آپ کی آنکھیں آدھی بند اور آدھی کھول دی ہیں. نہیں, اصل میں آنکھیں تو پوری بند تھیں, اور وہ بند کیوں تھیں؟ وہ تو اس سبب بند تھی کیونکہ اتنی چڑھا رکھی تھی کہ آنکھیں تو ٹوٹل بند تھی. اب کھلی اصل میں کس کا سبب ہے؟ وہ تو کافی کا کپ چڑھانے کے سبب کچھ کھل گئی ہیں, اور جو تھوڑی سی کھل گئی ہیں اس پر انہیں دعویٰ یہ ہے کہ اتنی سی کھلی ہوئی آنکھوں سے ہی ہم کیا دیکھ لیتے ہیں, تمام ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ پاتا. مطلب ہم ان چیزوں کو بھی تاڑ لیتے ہیں. یہ ان کے دعوے ہیں کہ کافی پیئیں تو ہمیں ان چیزوں کا بھی پتا چل جاتا ہے جس کا کسی کو پتا نہ ہو. Coffee which makes the politician wise and see through all things with his half shut eyes, sent up in vapors to the baron's brain. یہی کافی کون پی رہا تھا؟ وہ بیرن بھی پی رہا تھا. اور کافی کی برکات اس نے پہلے بتا دی ہیں کہ یہ پینے والے کو اس قابل کر دیتی ہیں کہ وہ قابل ہو جاتا ہے, اہل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنے کے جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. تو یہی کافی سینٹ اپ کا مطلب ہے اوپر کو چڑھا دینا, ویپر بخارات کی صورت میں. ٹو دا بیرنز برین, بیرن کے دماغ میں اوپر کو چڑھا دیا. کس چیز کو؟ نیو اسٹریٹجم. یہ اسٹریٹجم جو ہے پیور آرمی کا, ملٹری کا اور میدان جنگ کا یہ لفظ ہے. اسٹریٹجم جنگی چالوں کو کہتے ہیں. اگر اس کو ملا کے پچھلی لائن سے پڑھا جائے نا کہ سینٹ اپ ان ویپرز ٹو دی بیرنز برین نیو اسٹریٹجمز, پوری لائن یہ بنتی ہے. کافی نے نیو اسٹریٹجم کو نہیں, نئی جنگی چالوں کو بخارات کے ذریعے سے کہاں چڑھا دیا؟ دماغ میں. اور اس کا سیدھا سلیس ترجمہ یہ کہ کافی پینے پر نوابزادے کو نئے نئے خیالات آئے. مطلب بلنڈا سے بدلہ لینے کے لیے, کیونکہ بلنڈا کے ہاتھوں وہ خاک چاٹ چکا تھا, اور اب بلنڈا سے بدلہ لینے کے لیے کچھ ایسی چالیں اس کے دماغ میں آئیں جن کو کہ وہ ہلکی پھلکی چالوں کے ناموں سے انٹروڈیوس نہیں کروا رہا. اس میں بھی دیکھا جائے تو لفظ اسٹریٹجم کے استعمال میں ایگزیجریشن پایا جاتا ہے کہ اسٹریٹجم جو ہے وہ اچھی خاصی بھاری بھرکم کوئی فوجی چال ہوتی ہے. تو یہاں پہ معاملہ ایسا ہے تو نہیں کہ اس نے جناب توپیں بندوقیں اور میزائل کھڑے کر کے تو بلنڈا کے خلاف چلانے ہیں یا کچھ ایسا کرنا ہے. لیکن پوئٹ نے جو لفظ اس کے لیے یوز کیا وہ اسٹریٹجم وہ ہے کچھ اسی نوعیت کا, ایگزیجریشن بھی ہے اور اس میں وہ ٹچ آف ریڈیکیول بھی شامل ہے. وہ ریڈیکولس وے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. اور یہ کس سبب وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بھی کافی پینے کے سبب ہے کہ جنگی چالیں جو تھیں وہ بخارات کی صورت میں اس کے دماغ میں گھس گئیں. دا ریڈینٹ لاک ٹو گیو, یہ جنگی چالیں جو تھی یہ کس بارے میں تھی؟ ریڈینٹ چمکدار, لاک وہ زلفیں, وہ بالوں کی لٹ, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جنگی چالیں تھی جو اس کے دماغ میں چلی گئیں. اے سیز ریش یوتھ, یہاں پہ تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے شاعر جو ہے نا
وہ ایڈریس کر رہا ہے اور بیرن کو ایڈریس کر رہا ہے اور کہتا ہے اے سی سی رک جا, تھم جا. کل بھی یہ لفظ آیا تھا پڑھنے میں, سٹاپ ہو جا. ریش غصے میں مبتلا یوتھ نوجوان, کہ غصے میں مبتلا اے نوجوان تو رک جا. ڈیسسٹ بعد آ جا. اٹس ٹو لیٹ, ارمین اس سے پہلے کہ بڑی دیر ہو جائے. فیئر دا جسٹ گاڈس, اور خوف کھا اس رب کا. گاڈس پلورل میں لکھا ہوا دیوتاؤں کا, ان دیوتاؤں کا خوف کھاؤ جو جسٹ, جو انصاف پسند ہیں. اینڈ تھنک آف سلیاس فیٹ, اور سلیا جو ایک خاتون تھی, لڑکی تھی, خوبرو حسینہ, یونان سے اس کا تعلق تھا. اس کے بارے میں یونانی دیومالائی قصوں میں واقع آتا ہے. اس کا باپ جو تھا وہ جادوگر تھا, اس کا نام بھی شاید نیچے دیا ہوا ہے, نائسس شاید اینڈ پہ دیا ہوا ہے. اور لڑکی نے اٹکیلیوں میں, اور جیسے باپ کے ساتھ بچے کھیلتے ہی ہیں, کھیل کھیل میں باپ کے بال کاٹ دیے, تھوڑے بہت کاٹ دیے ہوں گے. باپ تھا جادوگر, اس نے منتر پڑھا اور لڑکی کو جو ہے وہ ایک پرندہ بنا دیا. تو پوئٹ جو ہے اس دیومالائی ایک داستان کا ریفرنس یہاں پہ دیتے ہوئے بیرن کو نصیحت کر رہا اور ڈرا رہا ہے کہ جسٹ گاڈز کا ہی خوف کھاؤ اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, اور یہ نہ ہو. اینڈ تھنک آف سلیا اسٹیٹ, تم ذرا سلیا کے انجام کے بارے میں سوچ لو, اس کے مقدر کے بارے میں. چینج ٹو اے برڈ, جیسے کہ پرندے کی صورت میں منتقل کر دیا گیا. اینڈ سینٹ ٹو فلٹ, فلٹ کا مطلب پر پھڑپھڑانا, اور اسے پر پھڑپھڑانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ان ایئر, ہوا میں. شی ڈیئرلی پیز, ڈیئرلی بڑا مہنگا, بڑی مہنگی قیمت چکانا. پے مین چکانا, قیمت ادا کرنا. ڈیئرلی پے, اس سلیا کو جو تھا وہ بڑی مہنگی قیمت چکانا پڑی. فار نائسس انجرڈ ہیئر, اپنے باپ کے ان بالوں کے لیے جسے اس نے انجرڈ کر دیا تھا, نقصان پہنچا دیا تھا. اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو پوئٹ یہاں پہ یونانی دیومالائی داستانوں کا بھی ریفرنس لے کر آ رہا ہے. اور آلریڈی ہم ایک ماک ایپک پڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بتا رکھا تھا کہ ایپک جو ہے اس کے اندر اسی طرح کے دیومالائی قصے تفصیل سے بیان کیے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ پوئٹ نے تو ہلکا سا ایک ٹچ دیا, لیکن وہ بھی اس غرض سے کہ جیسے وہ سمجھانا چاہ رہا ہو اس بیرن کو کہ وہ اپنے اس گندے ارادے سے باز آ جائے. لیکن نیکسٹ پوئٹ یہ کہہ رہا, بٹ مین ٹو mischief mortals bend their will, how soon they find fit instruments of ill. Just then Clarissa drew with tempting grace a two-edged weapon from her shining case. So ladies in romance assist the knight, present the spear and arm him for the fight. He takes the gift with reverence and extends the little engine on his fingers' ends. This just behind Belinda's neck he spread, and over the fragrant steam she bends her head, swift to the lock a thousand surprise repair. But went to mischief. بیرن نے اپنا ذہن بنا لیا تھا اس کے بال کاٹنے کے لیے, اور اس پر مزید کہ کوئی ایکشن ابھی ہو, کوئی پھر سے کمنٹری کی صورت میں ہمیں چیزیں واضح کر کے بتا رہا ہے کہ بیٹ مین ٹو mischief. mischief کسی برے, گندے, انہونے, الٹے سیدھے کام کو, شرارت کو mischief بولتے ہیں. مارٹل انسان کے لیے, اور بینڈ موڑ دینا, کی طرف روانہ کر دینا, ول مرضی کو کہتے ہیں. کہ مارٹلز بینڈ دیئر ول, کہ جب انسان جو ہے موڑ دیتے ہیں اپنی مرضی کو, کس طرف؟ ٹو mischief, کسی شرارت کی طرف, کسی الٹے سیدھے کام کی طرف. مطلب کہ جب کوئی انسان کسی الٹے سیدھے کام کی انجام دہی کی طرف مکمل مڑ چکا ہوتا ہے, کی طرف راغب ہو چکا ہوتا ہے, تو ہاؤ سون دے فائنڈ. تو سوال کی صورت میں ایسے پوئٹ یہاں ایکسکلیمیٹری مینر میں کہتا ہے کہ ہاؤ سون دے فائنڈ. تو اس طرح کے لوگ جنہوں نے اس طرح کے کسی کام کو انجام دینا ہو, کس قدر جلد, ہاؤ سون دے فائنڈ فٹ انسٹرومنٹس, کس قدر جلد انہیں فٹ, انتہائی مناسب سارے آلات مل جاتے ہیں, سارے انسٹرومنٹس مل جاتے ہیں, آف علم, اس برے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اس کو ذرا الٹ کر کے پڑھ لیں, چنگا کام کرنا ہوئے تھے تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں لگ گا. کوئی کسی کو کہہ دینا آؤ پھر نماز پڑھتے ہیں, چنگے بھلے انسٹرومنٹ خراب ہونے, ارے میرے کپڑے ٹھیک نہیں, کسی کے گھر کی کان ٹپنی ہوئے, اسی پوچھتے کتوں ٹپنی ہے, من دس نہ چلنا تیرے, سارے انسٹرومنٹ اویلیبل ہو جاتے. ایسا ہی ہوتا ہے گندا کام کرنا, اور جب اس طرف ذہن انسان کا لگ جائے گا ہاؤ سون دے فائنڈ فٹ انسٹرومنٹس آف ill. یہ انسانی نفسیات کے اوپر ہے ویسے دیکھا جائے, اور میں نے تو کنٹراسٹ کی صورت میں بتا دیا کہ جب اچھا کام کرنا ہو تو اس وقت موت پڑ جاتی ہے, اور برا کرنا ہو تو سارے انسٹرومنٹ دستیاب ہو جاتے ہیں.
Just then Clarissa drew with tempting grace. Just then कहता ठीक उसी वक्त क्लैरिसा जो थी ना ड्रू आगे को बढ़ी with tempting grace. क्लैरिसा जो है इसी महफिल में इसी पार्टी में एक खातून का नाम है, अशराफिया से ताल्लुक है, बन सवर के सच के ये भी आई हुई है. Just then Clarissa drew आगे को बढ़ी with tempting. tempt का मतलब है अपनी तरफ रागिब करना, tempt बहलाना, फुसलाना, अपने दाम और नरगे में लेकर आना. ग्रेस मीन शान शौकत के साथ. किस शान शौकत के साथ आगे बढ़ी, यानी कि वो भी बड़ी लेपा पोती शान बनाकर आई थी, और ऐसी वाली शान के जिसको देख के था कि कोई बंदा टेम्प्ट हो जाए. लेकिन सबसे ज्यादा टेम्पटिंग पर्सनैलिटी तो इस महफिल में जो वो तो बेलिंडा थी ना, लेकिन इसकी भी ग्रेस कोई कम नहीं थी. ये आगे को बढ़ी. टू एज्ड वेपन. टू एज्ड एज धार को कहते हैं, किनारे को कहते हैं वेपन, आला हथियार, यानी कि दो धारी कोई हथियार जो था फ्रॉम हर शाइनिंग केस निकाल के उसने बैरन को दिया. शाइनिंग चमकदार केस मीन अपने बैग वगैरह में से, किसी केस में से, बंद डिबिया में से. किस काम की अंजामदही के लिए ये उसने बैरन को प्रोवाइड किया, बेलिंडा के बाल काटने के लिए. तो जो प्रोवाइड किया होगा तो वो क्या होगा, कैंची. माशाल्लाह. तो कैंची को वैसे तो क्या बोलते हैं, सिजर्स बोलते हैं, लेकिन पोएट तो कह रहे टू एज्ड वेपन. आपको कैंची के बारे में लगता नहीं कि पोएट ने खासी एग्जैजरेशन कर दी है. टू एज्ड तो कैंची है ही, दो धारी होती है, लेकिन वेपन तो शायद नहीं. लेकिन यहाँ पे तो शायद फंक्शन उसका वेपन ही का सा है. इसको एग्जैजरेशन देखें. अब ये कैंची के बारे में पहला नाम है, एग्जैजरेटेड नेम जो उसने इसको दिया है. अब आगे भी देखते हैं. So ladies in romance assist the knight, present the spear and arm him for the flight. So ladies, क्लैरिसा ने जिस तरह से आगे बढ़ के वो कैंची प्रोवाइड की है ना, इस चीज को भी पोएट जो है ना वो माजी की हसीनाओं और उनके कारनामों के साथ मंसूब करके बयान कर रहा है कि जिस तरह से खवातीन. सो लेडीज इन रोमांस, अगर आपको याद हो तो जब ये नवाबजादा बेलिंडा के बालों को हासिल करने की तमन्ना लिए बैठा था तो उसने फ्रेंच रोमांसेस से मदद ली थी. 12 फ्रेंच रोमांसेस. ये रोमांसेस क्या थे, ये नॉवेल, नोवेला और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें फुल ऑफ जो है वो बस रोमांस और सेक्स और ये वो फला फला. अब कहता है कि उसी तरह से जैसे खवातीन के बारे में तज़किरे कहाँ पे पढ़े, इन रोमांस, इस तरह की दास्तानों में पढ़ने को मिलते हैं. जैसे हम बात का रेफरेंस होता है, हम किताबें कम पढ़ते हैं, फिल्में ज्यादा देखते हैं, तो हमारे रेफरेंसेस फिल्मों से जुड़े होते हैं कि जैसे फलां फिल्म में, तो यहाँ पे पोएट जो है वो हवाला दे रहा है जैसे कि फलां किताब में या ऐसी किताबों में. वो कौन सी किताबें, रोमांसेस, कि जिस तरह से खवातीन के बारे में रोमांसेस में पढ़ने को मिलता है असिस्ट, कि खवातीन क्या करती हैं, मदद करती हुई नजर आती हैं डियर नाइट, अपने जंगजू शौहर की. मैं तो शौहर ही कहूंगा, वैसे यहाँ पे रिलेशन में से कोई नजर नहीं आ रहा. खवातीन मदद करती नजर आती हैं एक जंगजू की जो उन्हें बड़ा हरदिल अजीज होता है, प्यारा होता है, महबूब होता है, उनका बीएफ होता है, पता नहीं क्या होता है. लेकिन कब, जब वो जंग के मैदान में उतरने को जा रहा होता है. तो ये एक रवायत रही है. इस रवायत का तज़किरा हमें उनके यहाँ रोमांसेस में मिलता है. पोएट की एज जो थी वो डिजिटल एज नहीं थी, मल्टीमीडिया की नहीं थी, और उनके यहाँ तो ऐसी कोई फिल्में और कोई ड्रामे नहीं थे. और हम तो हवाले ड्रामों के दे देते हैं, जैसे कि मैं भी अभी आपको देने लगा हूं. भारत के अंदर एक वो फिल्म बनी हुई है मुगल आजम, उसके अंदर शहजादा जहांगीर जो है वो अपने बाप अकबर के खिलाफ जब हो जाता है तो दोनों के दरमियान में जंग होने लगती है, और इधर अकबर जो है ना वो सारा फौजी साजो सामान पहन रहा होता है, वो हेलमेट पहन रहा होता है, जर्रा और ये वो. और एंड पे जो एक जो है ना रस्म और रवायत वो ये थी कि जो उसकी बीवी जोधा बाई, उसने आगे तो खाने आजम को जो है तलवार देनी होती है, तो वो इस तरह से हाथ बढ़ाता है कि जोधा कहाँ है और मुझे तलवार पकड़ाई. होते ना जोधा ना तलवार ना कुछ ना. हमें रवायत कहां से मिली, उस फिल्म से मिली कि ये रवायत थी कि जो खवातीन होती थी वो अपने नाइट्स को उस वक्त मुसल्ला कर दी थी. अब क्लैरिसा को देखें, इस चीज से जोड़ दिया उसने कि क्लैरिसा यूं आगे बढ़ के आई और टेम्पटिंग ग्रेस के साथ बढ़ के आगे आई. और मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, क्योंकि बैरन की सारी तवज्जो हाथ किसकी तरफ थी, बेलिंडा की तरफ. और वहां पे आपको पता ना, जहां पे कोई लड़का सिर्फ एक ही
کو محور مرکز بنا لے تو باقی دیکھنے والے جو ہیں دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خبیث کے بچے ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. دیکھنے والے اکھاں کھول کے چل. اور اسی غرض کے لیے اس نے کیا کیا, نکال کے تو وہ شائننگ کیس میں اسے پکڑائی کہ میں بھی ہونی ہے تیرے نال ہی ہونی ہے, میں بلنڈا تیرے ساتھ نہیں ہے تو ہم تو ہے نا, ہم تو نہیں مر گئے. تو سو لیڈیز ان رومانس اسس دی نائٹ پریزنٹ دی اسپیئر, کیا کرتی ہیں کہ جب کوئی واریر ان کا بھائی باپ یا شوہر میدان جنگ میں اتر رہا ہو تو پریزنٹ دی اسپیئر, اسے نیزہ فراہم کرتی ہیں. اینڈ آرم ہم فار دا فائٹ, اور اسے جنگ کے لیے تیار کر کے بھیجتی ہیں. ہی ٹیکس دا گفٹ, تو ادھر بیرن نے بھی یہ گفٹ وصول کر لیا. کون سا گفٹ تھا؟ سیزرز. ود ریورنس, بڑے ادب کے ساتھ, اداب کے ساتھ, شکریہ کے ساتھ. اینڈ ایکسٹینڈز دا لٹل انجن, اور اس نے ایکسٹینڈ کر دیا. ایکسٹینڈ مین پھیلا لیا, بڑھا لیا. ویسے ایکسٹینڈ بڑھانے کو کہتے ہیں دا لٹل انجن آن ہز فنگرز اینڈ. فنگرز اینڈ کا مطلب انگلیوں کی پوروں پہ. اس لٹل انجن کو ایکسٹینڈ کر لیا. وصول کرنے کے بعد کیا چیز وصول کی گئی تھی؟ کینچی. اور ایکسٹینڈ کیا کیا گیا؟ کینچی. کس پر؟ انگلیوں کی پوروں پر. ظاہر بات ہے کینچی اس پہ چڑھائیں گے انگلیاں ایکسٹینڈ ہو جائیں گی. لیکن اب یہاں پہ کینچی کے لیے حضرت نے پوئٹ نے کون سے لفظ یوز کیے ہیں؟ لٹل انجن. پہلے کون سا یوز کیا؟ ٹو ایجڈ ویپن. مسلسل وہ کینچی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ایگزیجریٹ کر رہا ہے. The little engine on his fingers ends. This just behind Belinda's neck he spread. اور اس little engine کو اس نے ٹھیک behind, پیچھے بلنڈا کی نیک کے سپریڈ کر لیا. یعنی کہ اس کا منہ کھول کے اس کی گردن کے پیچھے کہتے چٹیا, وہاں پہ لے گیا وہ اس کو. As over the fragrant stream she bends her head. As جو ہی over پر fragrant خوشبودار streams, ویسے تو ندی کو کہتا ہے لیکن یہاں پہ وہ جو چائے یا کافی جو مشروب پی رہی تھی اس کے لیے stream کا لفظ یوز ہو رہا ہے. اس میں بھی دیکھیں ایگزیجریشن ہے. شاید اس لیے stream کا لفظ کہا گیا کہ ایک کے بعد دوسرا چوتھا پانچواں کب چل رہا تھا. تو اس fragrant stream کے لیے جب جو ہی بلنڈا نے ایسے کے اوپر کیا کیا, she bends, جھکایا her head, اپنا سر, swift to the lock, تو فوراً سے اس کی چٹیا کی حفاظت کے لیے. سوئفٹ تیزی کو کہتے ہیں. 1000 sprites repair, ہزاروں اسپرٹس جو تھی, لکھا اسپرائٹ لیکن اسپرٹس ہی مراد ہے. ریپیئر کا مطلب ہے اس بگڑنے والے کام کی اصلاح کے لیے آ گئی, بھاگ کے اسپرٹس آ گئی. اور اب یہ بھی میں یہاں پہ نقطہ بیان کر رہی ہوں, لفظ سوئفٹ لکھا ہوا جس کا مطلب تیزی ہے, لیکن ہمارا جو ایک پروز رائٹر ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھ بھی لیا پروز رائٹر, ہم نے پہلا اپنے سلیبس کی لسٹ میں پڑھا بیکن, فرانسس بیکن کو پڑھا پروز رائٹر کے طور پہ. دوسرا ہمارے سلیبس میں جوناتھن سوئفٹ. اور سوئفٹ اور الیگزینڈر پوپ دونوں کنٹمپریری ہیں, نہ صرف کنٹمپریری بلکہ دونوں دوست بھی ہیں, ملکہ کے درباری بھی ہیں. سوئفٹ پروز رائٹر ہے. جب میں یہ سوئفٹ پڑھتا ہوں تو ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ تو تیزی سے ہے, لیکن میرے مائنڈ میں سوئفٹ جو ہے وہ جوناتھن سوئفٹ بھی آ جاتا ہے. کہ یہاں پہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے الیگزینڈر پوپ نے اپنے اس دوست کا نام بھی یہاں پہ دے دیا, بھلے ایک ورب کے طور پہ دیا کہ سوئفٹ ٹو دا لاک. اور ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جوناتھن سوئفٹ جو ہے وہ بھاگا آیا اس لاک کی طرف, جبکہ مراد کیا تھی؟ اسپرٹس آنی. لیکن دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو معاملہ یہی ہے کہ وہ میٹافوریکلی بیان کر رہا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ یوں کچھ ہونے لگتا ہے تو فوراً سے لپک کے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی اور نہیں آیا, اسپرٹس آئیں. اور اب ہماری مدد کے لیے یہاں پہ ایک وقفہ آ رہا ہے, اس کے بعد نیکسٹ لیکچر شروع کریں گے ہم انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے.